دنیا میں زندہ رہنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت پانی ہے۔ پینے کے ساتھ ساتھ کاشتکاری اور دوسرے بہت سے چیزوں کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ کی اس نعمت کو انسان پینے اور دیگر ضروریات کے لیے مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے، مگر پانی کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے۔ پینے کے لیے پانی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ کاشتکاری میں بھی بارش کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بارش کا موسم پر بھی اچھا خاصا عمل دخل ہوتا ہے۔ سخت گرم علاقے میں بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، اور شاید اسی لیے پتھر کے زمانے سے لے کر آج تک کا انسان ہر موسم میں بارش کا منتظر رہتا ہے۔ اب قدرتی بارش کے ساتھ ساتھ آج کے انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے بارش برسا سکتا ہے، جسے آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آرٹیفیشل رین پر بات کریں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قدرتی بارش کیسے برستی ہے۔ دوستو، پانی کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ پانی سے گیس میں تبدیل ہو سکتا ہے، جسے ایویپوریشن کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ عمل ہر ٹمپریچر پر ہو رہا ہوتا ہے، مگر ٹمپریچر جتنا زیادہ ہوتا ہے، ایویپوریشن کا عمل اتنی تیزی اختیار کر لیتی ہے۔ سورج کی تپش جب سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی موجوں پر پڑتی ہے تو ایویپوریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پانی آبی بخارات کی شکل میں اوپر اڑنے لگتا ہے۔ پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس ایک دوسرے سے جڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قطرے پانی کی بالکل پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں اور ہر قسم کی پارٹیکلز کی ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ان ڈراپلیٹس کا سامنا مٹی کے ذرات اور دھوئیں کے پارٹیکلز سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے اور وزنی قطرے بن جاتے ہیں اور زمین کی کشش کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین سے تقریباً 15 کلومیٹر کی بلندی پر ایک تہہ موجود ہے جسے ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ بادل اور بارش پیدا کرتی ہے۔ سمندری ہوائیں جب آبی بخارات کو اٹھا کر بلندی پر موجود ٹروپوسفیئر تک لے جاتی ہیں تو یہ پھر سے بادلوں کی صورت میں پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح بارش برسنے لگتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے قدرتی بارش کے برسنے کی وجوہات۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آرٹیفیشل رین کیسے برسائی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل رین اور کلاؤڈ سیڈنگ کا عمل اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بارش برسائی جا سکتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ پہلی بار 1946 عیسوی میں امریکن سائنٹسٹ وینسنٹ چیفر نے انٹروڈیوس کرائی تھی، جس میں سلور آیوڈائن نامی کیمیکل کو جہاز یا میزائل کے ذریعے ٹروپوسفیئر میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ مصنوعی بارش کے برسنے میں ٹروپوسفیئر کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ٹروپوسفیئر میں ہر وقت بادلوں کے پہاڑ جتنے ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سلور آیوڈائن ان میں اسپرے کیا جاتا ہے تو یہ کیمیکل بادلوں میں آبی کشش کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گرج چمک کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا ہر طرح کے بادلوں پر استعمال مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 10 میں سے 3 قسم کے بادلوں پر مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے بادل جن کی تہ 7 سے 10,000 فیٹ موٹی ہو اور ہوائی رفتار 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی مصنوعی بارش برسانے کا طریقہ۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک حکومت نے کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے اپنے ملک کو اربوں روپے کے نقصان سے بچایا، اور کیسے کوئی فوج آرٹیفیشل رین کو جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔